الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. تو یہ آپ کے تمرین النحو میں جو ہے یہ آج کا سبق ہے فعل مضارع. تو پہلے مثالیں دیں گے اس کے بعد سمجھائیں گے. آپ کو زیادہ اس میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ صرف میں جو ہے یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں. البتہ نحو میں جو ہے اس کو پھر سے پڑھنا ضروری ہوگا کیونکہ اس میں ہم اعراب کو یہ زیادہ ڈیفائن کریں گے. زیادہ جو ہے اس میں بحث ہوگی کہ فعل مضارع کا اعراب کیا آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس اعتبار سے جو ہے فعل کو یہ ڈسکس کرتے ہیں نحو میں، کیونکہ نحو کا موضوع ہی ہے کلمات کے آخری حرف کی حرکت اعراب. وہ نحو کا موضوع ہے، تو لہٰذا افعال میں بھی اور اسما میں بھی جو ہے اسی طرح حروف میں بھی فعل مضارع نحو ڈسکس کرے گا اعراب کو. تو فعل مضارع دیکھ لیجئے کہ فعل مضارع مثالیں اب اس کی. ٹھیک، اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہے نا؟ یہ عبد یعبد سے واحد متکلم کا صیغہ اعبد، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی. انا اکسر الاصنام، میں بتوں کو توڑوں گا یا میں بتوں کو توڑ رہا ہوں. تو اکسر ہے نا، کسر یکسر سے واحد متکلم کا صیغہ اکسر، میں توڑ رہا ہوں. اللہ یحب ابراہیم، اللہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. یہ احب یحب سے ہے. احب یہ ماضی ہے اور اس سے یحب جو ہے مضارع ہے. ابھی یہ والی قسم آپ نے فعل کی پڑھی نہیں ہے جسے ہم مضاعف کہتے ہیں. المشرکون یعبدون الاحجار، مشرکین وہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں پتھروں کی. حجر کی جمع احجار. یعبدون عبد یعبد سے المشرکون یعبدون الاحجار، مشرکین عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں پتھروں کی. تو اس میں یعبدون فعل مضارع ہوا آپ کا. یأکل الولد مع ابیہ، لڑکا کھا رہا ہے اپنے والد کے ساتھ. تو اکل یأکل اس میں جو ہے یہ والا جو فعل ہے نا، یأکل کھا رہا ہے لڑکا اپنے باپ کے ساتھ. تو اکل یأکل، اکل یأکل، تو یأکل کھا رہا ہے یا کھائے گا. تو یہ فعل مضارع. المسلم ینصر المسلم، مسلمان کی مدد کرتا ہے یا کرے گا، ہے نا؟ مسلمان کی مدد کرتا ہے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس کی عادت اس میں بیان ہو رہی ہے. مسلمان وہی ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے. المسلم اخو المسلم، حدیث میں آتا ہے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اسے ذلیل نہیں کرتا. انت تعریفنی، آپ مجھے جانتے ہیں. یو نو می، ٹھیک ہے. عرف یعرف سے تعریف. انت تعریفنی، انت تعریفونی، انت آپ، تعریفونی عرف یعرف سے واحد مخاطب کا صیغہ مذکر تعریفونی، آپ مجھے جانتے ہیں، یعنی تو ایک مرد مجھے جانتا ہے. الاخت تلعب مع اخیہا، بہن کھیل رہی ہے یا کھیلے گی اپنے بھائی کے ساتھ. الاخت تلعب مع اخیہا، بہن اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہی ہے. The sister is playing with his brother. تو یہاں پر بھی تلعب، لعب یلعب سے یہ والا فعل جو ہے لعب یلعب کے معنی کھیلنا. نحن نتوجہ الی الکعبۃ، ہم رخ کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، رخ کرنا. توجہ یا توجہ الی الشیء کے معنی کسی چیز کی اور رخ کرنا، فیس کرنا. we face towards the کعبہ الی الکعبۃ، تو یہاں پر نتوجہ ہم رخ کرتے ہیں، یہ ہے آپ کا فعل مضارع، ہے نا؟ تغیب الشمس فی الغیم، تغیب غاب یغیب سے غائب ہوتا ہے، غائب ہوگا، ہے نا؟ غاب یغیب سے. تغیب الشمس فی الغیم، غائب ہوگا آفتاب بادل میں، بدلی میں. غیم کہتے ہیں بادل کو، ٹھیک ہے، غیم. تو یہ سارے جو ہم نے ماں کے وغیرہ بتائے یہ سارے افعال مضارع تھے. اب اسی کے جو ہے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے.
کہتے ہیں اوپر کی مثالوں میں اعبدو، اکثرو، یحبو، یعبدون، یاکلو وغیرہ افعال ہیں، کیونکہ ہر ایک میں کسی خاص زمانے میں کسی خاص کام کے ہونے کا ذکر ہے نا۔ اعبدو میں عبادت، اکثر توڑنا، محبت کرنا، عبادت کرنا، کھانا وغیرہ، یہ سب جو ہے خاص زمانہ ہے۔ خاص زمانہ کون سا ہے؟ یا تو وہ حال ہے یا تو وہ کیا ہے؟ مستقبل ہے نا۔ اس میں خاص کام بتائے جا رہے ہیں، تو اس جگہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ وہ زمانہ کون سا ہے۔ ان یعنی کیونکہ ہر ایک میں کسی خاص زمانے میں کسی خاص کام کے ہونے کا ذکر ہے، اس جگہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ وہ زمانہ کون سا ہے۔ مثلا لفظ اعبدو، اس کے معنی ہے میں عبادت کرتا ہوں یا عبادت کروں گا۔ پہلا ترجمہ عبادت کرنے کو زمان حال اور دوسرا مستقبل میں ظاہر کرتا ہے۔ پہلے کو زمان حاضر اور دوسرے کو زمان مستقبل کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے صرف میں پڑھا ہے، یہ بات آپ صرف میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لفظ اعبدو کو، جس سے عبادت کا کام زمان حال یعنی حاضر یا مستقبل میں سمجھا جاتا ہے، فعل مضارع کہتے ہیں، مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل مضارع کہتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی افعال کسی کام کو بتلاتے ہیں، وہ کام یا گفتگو کے وقت یعنی زمان حال یا گفتگو کے بعد یعنی زمان مستقبل میں ہوگا، وہ کام یا گفتگو کے وقت یعنی زمان حال یا گفتگو کے بعد یعنی زمان مستقبل میں ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کو فعل مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کام جو آپ بتا رہے ہیں یا تو وہ حال میں ہی ہوگا، گفتگو کے وقت ہی ہو رہا ہوگا وہ کام، یا کیا جائے گا، یا بات ختم کرے گا متکلم، اس کے بعد وہ زمان مستقبل میں ہوگا، آئندہ، ٹھیک۔ تو اس کو فعل مضارع یہ کہتے ہیں۔ پھر ان فعلوں کو غور سے پڑھو تو ان کے شروع میں 4 حروف، وہی جو ہم نے صرف میں بھی پڑھے، اتینا، جن کا مجموعہ ہے یاد رکھنے کے لیے، اتینا ہے نا، حروف مضارع، حروف المضارع ہم نے 4 پڑھے تھے صرف میں، کون کون سے بتاؤ چیٹ میں۔ اتینا، وہ سب عورتیں آئیں، یہاں مراد لکھی وہ سب حروف، تو اتینا، حمزہ، تا، یا اور نون، حمزہ ہے وہ، ٹھیک ہے، افعال میں وہ حمزہ ہوتا ہے، حمزہ الف کی صورت میں، تو ان حروف کو حروف مضارع کہتے ہیں، یا الاحرف المضارعہ، یا مختصراً آپ یاد رکھنے کے لیے حروف مضارعہ، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس میں یہ چیز سمجھا رہے ہیں، بہت اچھا، اتینا اتینا۔ تو اب قاعدہ دیکھ لیجئے، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور اس کے شروع میں کوئی حرف مضارع بھی ہو۔ وہ 4 حرف یہ ہیں، حمزہ، تا، یا اور نون، حمزہ، تا، یا اور نون، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جسے زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور اس کے شروع میں کوئی حرف مضارع بھی ہو، اور وہ 4 حروف یہ ہیں، اتینا، حمزہ، تا، یا اور نون۔ اب تمرینات ہے، تمرین 1 ہے، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں فعل مضارع کے مختلف صیغے معلوم کرو۔ علامت مضارع الف اور نون متکلم کس صیغوں میں آتے ہیں، اور علامت مضارع میں کیا ہے اس کے بعد، اور علامت مضارع تا 8 صیغوں کے شروع میں، علامت مضارع یا 8 صیغوں کے شروع میں، یفعل، یفعلانی، ہے نا، اور اسی طرح ارے کہاں، تا جو ہے وہ، تا جو ہے 8 صیغوں میں آتی، دیکھو کیسے، ایک تو ہو گیا آپ کا یفعل، یفعلین، یفعلون، تفعل، تفعلانی، یفعلنا، تفعل، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، حاضر کے 6 ہو گئے، اور آپ کا واحد مذکر غائب، ہے نا، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، ہے نا، تو 8 صیغوں میں تا آتی ہے، تو یہاں پر یہ غلطی ہے،
اگر آپ کی بکس میں یہی لکھا ہے علامت مضارع، وہاں پر وہ تا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تا 8 سیغوں کے شروع میں اور علامت مضارع یا، یہاں پر اس کو تا کو یا کر دیجئے، یہاں پر علامت مضارع یہ یا ہے، یہاں پر 4 سیغوں کے شروع میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فعل مضارع کی گردان انہوں نے یہ شربو کی دی ہے، وہ تو آپ کو یاد ہی ہے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ بھلا دیا ہو اس کو۔ یشرب یشربان یشربون، تشرب تشربان یشربن، تشرب تشربان تشربون، تشربین تشربان تشربن، اشرب نشرب، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر غائب، یشربانی تثنیہ مذکر غائب، یشربون جمع مذکر غائب، تشرب واحد مؤنث غائب، تشربانی تثنیہ مؤنث غائب، یشربن جمع مؤنث غائب، تشرب واحد مذکر حاضر، تشربانی تثنیہ مذکر حاضر، تشربون جمع مذکر حاضر، تشربین واحد مؤنث حاضر، تشربانی تثنیہ مؤنث حاضر، تشربن جمع مؤنث حاضر، اشرب یہ واحد متکلم ہے، نشرب یہ جمع متکلم ہے، ٹھیک ہے، جمع متکلم۔ اس کے بعد دوسری تمرین دیکھ لیجئے، یہ زیادہ نہیں ہے، آپ کیا پچھلا ہی ریوائز ہو رہا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں مضارع کے صیغے بتاؤ، چلو اس کا چارٹ میں بتا دو، ٹھیک ہے، صرف میں ترجمہ ان کا کرتا ہوں۔ الولد یذهب الى السوق، لڑکا جائے گا بازار یا جا رہا ہے بازار، اس میں بتاؤ مضارع کون سا ہے؟ صحیح، یذهب۔ الخال یخرج الى الحدیقة، خال کے معنی ماما، خال کہتے ہیں ماما کو، اور آپ کے چچا کو کہتے ہیں عمن، خال کو ماما۔ اسی طرح پھوفی کو کہتے ہیں عمتن، اور ماسی کو کہتے ہیں خالتن، خالتن ماسی کو، جیسے ہم اردو والے کہتے بھی ہیں خالہ، ماسی کو کہتے ہیں، ہے نا، ماس۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، الخال یخرج الی الحدیقۃ، ماما جا رہے ہیں یا جائیں گے، ماما جی جا رہے ہیں یا جائیں گے، حدیقہ یعنی پارک کی اور، پارک کی طرف، حدیقہ باغ کو بھی کہتے ہیں اور پارک کو بھی کہتے ہیں، باغ حدائق و اعنابا، باغات وہاں مراد ہے قرآن پاک میں، حدیقۃ کی جمع آتی ہے حدائق، حدائق و اعنابا، ہا دال الف حمزہ یا کی صورت میں، اور قوف یہ غیر منصرف ہے لیکن فعائل کے وزن پر، فعائل، فعائل غیر منصرف، اس لیے تنوین نہیں آئے گی اس پر، حدائق، ٹھیک۔ المسلم یعبد ربہ، مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، صحیح تو ہے، تم سوری لکھت، ٹھیک، تو اس میں یعبد ہے نا۔ تلبس القلنسوۃ علی الرأس، آپ پہنتے ہو قلنسوہ کے معنی ٹوپی، ٹوپی، قلنسوہ کے معنی ٹوپی، قلنسوۃ ٹوپی، آپ پہنتے ہو قلنسوہ ٹوپی سر پر، ٹھیک ہے، تو اس میں تلبس ہے۔ الشمس تطلع من الشرق، آفتاب طلوع ہوتا ہے مشرق سے، شرق کے معنی مشرق، آفتاب طلوع ہوتا ہے مشرق سے، تو اس میں کون سا ہے فعل؟ تطلع، طلوع ہوتا ہے نا، طلع یطلع، اور غروب ہوتا ہے مغرب میں۔ تو اقبال کے شعروں میں سے، اشعار میں سے ایک شعر ہے کہ تم، اب اشعار مجھے یاد نہیں ہوتے اردو کے، تو میں مفہوم سنا دیتا ہوں کہ جو ہے مغرب کی کبھی تقلید نہیں کرنا، کیونکہ شام کا ڈوبتا ہوا سورج بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو اس مغرب نے جو ہے مجھے بھی جو ہے نگل لیا، تم اس کی تقلید نہ کرنا، یہ تمہیں بھی ڈبو دے گا۔ اکالا، آکلو، یہ اکالا نہیں ہے، آکلو ہے، آکلو الطعام اللذیذ، میں کھاؤں گا لذیذ طعام، میں لذیذ طعام کھاؤں گا، میں لذیذ کھانا کھاؤں گا، آکلو ہے، اکالا یاکلو سے واحد متکلم کا صیغہ آتا ہے آکلو، یہ الف مد آ ہے، یہ مد ہے، آکلو، آکلو، اصل میں تھا یہ آکلو، آکلو، پھر اس کو جو ہے یہ ملا کر دیتے ہیں آکلو۔ ہؤلاء یذهبون الی الحدیقۃ، یہ سب جا رہے ہیں
باغ کی اور، باغ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں پر یذهبون جا رہے ہیں، ہے نا۔ انتم تقرؤون القرآن، تم سب قرآن پڑھتے ہو، تم سب قرآن پڑھتے ہو، تو تقرؤون اس میں کون سا ہے فعل؟ تقرؤ، صحیح، یعنی یہ ہے جمع مذکر مخاطب، ہے نا۔ تقرؤون، قرأ یقرؤ، یہ دو لفظ آتے ہیں قرأت کے لیے۔ ایک تو تلا یتلو آتا ہے، تلا یتلو تلاوتن، وہ بھی تلاوت، ہے نا۔ اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، سورۃ الکہف میں آتا ہے واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، تلا، اور دوسرا آتا ہے قرات۔ دونوں میں فرق ہے۔ قرات کہتے ہیں، قرات جنرل ہے، یہ ہر کسی کتاب کے لیے قرات آئے گا، لیکن تلاوت جو ہے وہ بھی ایک حساب سے ہے کسی کسی جگہ جنرل، لیکن قرآن نے جو ہے استعمال کیا ہے عموماً وہ کس کے لیے؟ قرآن کی تلاوت کے لیے۔ اور تلاوت کہتے ہیں نسبتاً زور سے پڑھنے کو اور دوسرے کو بھی سنانے کو، یہ تلاوت اس کے بعد۔ اور تلاوت میں دوسرا لفظ دوسرا معنی یہ بھی ہے، یہ تلا یتلو تلون سے ہے، کسی کو فالو کرنا، اس کا مطلب جس چیز کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کو فالو بھی کرنا ہے، اتباع۔ تلاوت میں اتباع بھی شامل ہے، جیسا کہ روح المعانی نے لکھا ہے تفسیر سورہ کہف کی اس آیت کے ضمن میں۔ تمرین نمبر 3 ہے یہ، نیچے لکھے لفظوں کی گردان کرو۔ یہ جو ہے آپ نحو کی بھی کاپی بنائیں گے۔ دیکھو آدھے لوگوں نے جو ہے کاپی نہیں بنائی تھی صرف کی، وہ ایک اکٹھا جب کام پڑتا ہے پھر مشکل ہوتی ہے۔ یہ ہم آپ کو کاپی ساتھ ساتھ اسی لیے مینٹین کرا رہے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا، آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں جنہوں نے کاپی بنائی ہوگی یا بنائی ہے صرف کی، ان کو فائدہ بہت محسوس ہوا ہوگا اس سے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان پریکٹس کرے گا اتنی زیادہ اس میں پختگی آئے گی، خصوصاً ان چیزوں میں گردان وغیرہ میں بہت پختگی کی ضرورت ہے نا۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ 3 مہینے اچھی طرح پڑھا، یعنی کنٹینیوسلی کلاسز ہوئی، اور اپنی کاپیز میں مینٹین کی اچھی طرح، اور ماشاءاللہ یاد بھی کیا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا مجھے لگا کہ اپنی جگہ آپ کی صرف وغیرہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ والی اس کی گردان لکھنی ہے آپ کو کاپیز پر۔ یجلسو، میں معنی بتا دیتا ہوں، یجلسو یہ وہ ایک مرد بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یکتمو یہ قتم یکتمو سے ہے، نصر ینصرو کے وزن پر، وہ ایک مرد چھپاتا ہے یا چھپائے گا، قتم یکتمو۔ ینفعو، نفع ینفعو سے ہے، فتح یفتح کے وزن پر، نفع پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا، یذهب جاتا ہے یا جائے گا، ٹھیک ہے، ذهب یذهب سے جاتا ہے یا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہے کدھر گیا، یشربو یہ آپ کو معلوم ہے پیتا ہے یا پیے گا، یطلبو طلب یطلبو سے نصر ینصر کے وزن پر طلب کرتا ہے یا کرے گا، یکذبو غضب یکذبو سے ہے سمع یسمع کے باب سے، یعنی غصہ ہوتا ہے یا ہوگا، یحرسو حرس یحرسو کے معنی کھیتی کرنا، ٹھیک ہے، حرس یحرسو یہ بھی نصر ینصر کے وزن باب سے ہے کھیتی کرنا۔ یطعمو یطعمو یطعم یطعم سے ہے سمع یسمع سے کھانا یا کھاتا ہے یا کھائے گا، ٹھیک ہے۔ یدخل دخل یدخل یہ بھی نصر ینصر سے داخل ہونا، داخل ہوتا ہے ہوگا۔ ینظر نظر ینظر سے نصر ینصر کے وزن پر وہ ایک مرد دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ یضربو ضرب یضربو ہے نا، ضرب یضربو سے۔ تمرین نمبر 4 ہے، یہ اس کی آپ گردان لکھیں گے ضرور اپنی کاپیز پہ، ٹھیک ہے۔ گردان کیسی؟ مکمل، یجلس یجلسان یجلسون تجلس تجلسان یجلسنا تجلس تجلسان تجلسون تجلسین تجلسان تجلسنا اجلسن اجلسو۔ شیخ نیچے لکھے ہوئے جملوں کا جواب دو۔ ما تصنع بالکرتی، آپ گیند کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہو گیند کے ساتھ؟ گیند سمجھتے ہیں نا، بال، قرۃن کہتے ہیں بال کو، قرۃن۔ العب بالکرتی، ارے کھیلتے ہو نا، تو وہی جواب دینا، آپ کیا کرتے ہو؟ میں کھیلتا ہوں، العب بالکرتی میں کھیلتا ہوں گیند کے ساتھ۔
حل انتم تتعلمون فی مدرسۃ، کیا آپ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ کسی مدرسہ، یہ میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ نکیرہ کا ترجمہ، فی مدرسۃ ہے چونکہ عام ہے، لہذا اس کا ترجمہ ہم عام سے ہی کریں گے۔ حل انتم تتعلمون، کیا تم سب، تتعلمون، تعلم یتعلم سے، تتعلمون باب تفاعل ہے، یہ واحد ہے نا، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، تتعلمون، کیا آپ سب پڑھتے ہیں، فی مدرسۃ کسی مدرسے میں، حل انتم تتعلمون فی مدرسۃ، تو جواب ہوگا ہاں یا نہ، بتاؤ۔ نعم اگر ہاں ہو تو کیا جواب دو گے؟ ہم پڑھتے ہیں، جی ہم پڑھتے ہیں۔ نتعلمون کہاں آئے گا پھر اللہ کا بندہ؟ اگر کہنا ہو ہم پڑھتے ہیں اسی فعل سے، اسی باب سے، نعم نحنو، جیسے صاحب نے لکھا ہے نتعلمون، نتعلمون نتعلم آئے گا، صحیح ہے نا۔ تعلم یتعلم، یتعلم کی گردن ہم کریں، تعلم یتعلم، ہے نا، تعلم ہے ماضی اس کا، اور نتعلم ہے اس کا کیا کہتے ہیں مضارع، اور اسی سے پھر نتعلم، اتعلم نتعلم، صحیح، نحن نتعلم فی مدرسۃ، والحمد للہ علی ذالک، کہ کسی مدرسے میں پڑھنا جید علماء کے پاس یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، جید علماء ہوں اور علماء ربانیین ہوں خصوصاً، تو ان کے پاس پڑھنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہمیں جو دین ملا ہے، مثلاً ہم تو خود فقیر ہیں اور علم سے تہ دامن ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے جن اساتذہ کے پاس پڑھا وہ اپنی جگہ جو ہے ماشاءاللہ اپنے چیدہ علماء جو تھے، مثلاً طاہر دارالعلوم دیوبند ہو، ندوۃ العلماء ہو، سہارنپور ہو، بڑے بڑے ہمارے جو مدارس ہیں، الحمدللہ ہم ان علماء کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں علی وجہ البصیرہ، کہ وہ وہاں پر جبال العلم بیٹھے ہوئے تھے، اور کتنے ہی جو ہے ان میں سے اس دنیا سے تشریف لے گئے اپنی اپنے میدان میں، وہ جو ہے اپنی اب یہ نا ایک ایک جبل العلم تھا، پہاڑ تھے علم کے، وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کا سایہ ہم پر دراز کرے۔ متى تشربون الشاي، آپ چائے کب پیتے ہیں؟ تو شرش کیا چائے علاؤ دیو جواب، نشرب الشاي فی الصباح وفی المساء وفی جمیع الاوقات، ہے نا، ہم جو ہے صبح بھی پیتے ہیں، شام بھی پیتے ہیں، اور آدھے جو ہے رات کو سونے سے پہلے بھی پیتے ہیں، ہاں سونے سے پہلے بھی پیتے ہیں، قبل النوم، قبل الذهاب یعنی الى الفراش، قبل نومهم يشربون الشاي، وبعد الاستيقاظ من النوم يشربون الشاي، وبعد القيلولة ايضا يشربون الشاي۔ کتنے مواقع ہیں کشمیری جہاں چائے پیتا ہے، اور خصوصاً یہ لپٹن اور پھر نون چائے کا مکس۔ ہاں، متى ترجعون من دہلی، آپ دہلی سے کب لوٹے؟ آپ دہلی سے کب لوٹے؟ میں مثلا کہنا ہوں میں ماہ فروری میں لوٹا، یا ماہ جون میں لوٹا، یا ذی القعدہ میں لوٹا، یا ہم یہ کہہ رہے ترجعون آپ سب، رجعنا من دہلی، اچھا سوری یہ کہہ رہے آپ لوٹیں گے کب، یعنی فیوچر میں کب لوٹیں گے، تو کہیں گے نرجع فی شہر ذی الحجتی مثلا، ہے نا، نحن نشرب، یہ کیا ہے، العب فی یوم العطلتی، یہ متا، اچھا یہ والا رہ گیا، متا تلعبو، آپ کب کھیلتے ہیں، آپ کب کھیلیں گے یا آپ کب کھیلتے ہیں، العب بعد الصلاۃ العصری، میں صلاۃ عصر کے بعد کھیلتا ہوں، عموماً صلاۃ عصر کے بعد جو ہے چہل قدمی کرنی چاہیے وغیرہ، زیادہ تر جو ہے عصر کے بعد دماغ وہ کھلا نہیں رہتا، یعنی دماغ زیادہ کام نہیں کرتا، لہذا مدارس والے بھی جو ہے بچے وغیرہ وہ کھیلا کرتے ہیں عصر کے بعد ہی۔ متى ترجعون من دہلی، آپ سب دہلی سے کب لوٹیں گے، تو مثلا نرجع، ہم لوٹیں گے ایک ماہ بعد شہرین، ہم لوٹیں گے ماہ ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، وغیرہ وغیرہ، ایک ہفتے کے بعد، کہنا ہو نرجع اگلے ہفتے، آنے والے ہفتے، تو کہیں گے نرجع فی الاسبوع القادم، فی الاسبوع القادم، آنے والے ہفتے میں ہم لوٹیں گے، فی الاسبوع القادم، جیسا کہ آپ میں سے کسی نے لکھا ہے۔
صرف شاہنواز صاحب، ہاں شاہنواز صاحب نے لکھا ہے، اس میں کرنا ہے صرف ایک یہ کہ نرجع فی الاسبوع القادم، فی الاسبوع القادم. هل تخرجون الى السوق بعد الساعة العاشرة، کیا آپ بازار نکلیں گے 10 بجے کے بعد، 10 بجے کے بعد؟ تو نعم نخرج الى الساعة الى السوق بعد الساعة العاشرة، 10 بجے کے بعد ہم بازار جائیں گے. یہ ہو گیا آپ کے فعل مضارع کا سبق. کل انشاءاللہ فعل امر. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.